بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہرو کی عمر 9 برس تھی اور وہ گزشتہ 3 مہینوں سے ایک موچی کے پاس کام سیکھنے کے لیے رہ رہا تھا۔ چاند رات کو وہ سخت بے چین تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کا استاد، اس کی بیوی اور دوسرے شاگرد ادھر ادھر ہوں اور وہ خط لکھنے بیٹھے۔ یہ سب لوگ رات کے کھانے کے بعد محلے میں لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے گئے۔ بہرو نے الماری سے سیاہی کی دوات اور قلم نکالا جس کی نب زنگا آلود تھی۔ اس نے ایک چڑمڑ کاغذ کو سیدھا کیا اور خط لکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے پہلا حرف لکھنے سے پہلے کئی دفعہ دروازے اور کھڑکی کو بے چینی سے دیکھا۔ شیلف میں چمڑے کے ٹکڑوں اور دیوار پر لگی ہوئی ایک بزرگ کی تصویر کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کاغذ ایک لمبے میز پر رکھا اور بہرو اس پر لکھنے کے لیے جھک گیا۔ پیارے دادا، اس نے لکھا، میں نے آپ کو ایک خط لکھا ہے۔ یہ میری طرف سے عید مبارک ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہر طرح سے خیریت ہوگی۔ میرا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ماں۔ میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہو۔ بہرو نے اپنی آنکھیں خط سے اوپر اٹھائیں اور کھڑکی کے کالے شیشوں کی طرف دیکھا۔ ان شیشوں میں موم بتیوں کی روشنی جلملا رہی تھی۔ اس نے وہاں اپنے تصور میں اپنے دادا کی شکل کو دیکھا۔ اس کا دادا یہاں سے دور ایک گاؤں کے چودھری کے ہاں چوکیدار تھا۔ وہ چھوٹے قد کا کمزور آدمی تھا۔ اس کی عمر تقریباً 65 سال تھی، مگر وہ خوش رہنے والا آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ البتہ اس کی آنکھیں جگراتے کی وجہ سے سرخ اور دھندلی سی دکھائی دیتی تھی۔ دن کے وقت وہ چودھری کے گھر کے پچھواڑے میں نوکروں کے کمرے میں سویا رہتا۔ رات کو وہ ایک ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین تھامے گاؤں کے چکر پہ چکر لگاتا رہتا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا ڈنڈا زمین پر مارتا اور اونچی آواز میں کہتا، جاگتے رہنا۔ اس کے پیچھے اس کا کتا موتی بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ موتی کے جسم پر کالے اور بھورے رنگ کے بڑے بڑے بال تھے۔ موتی بڑا سمجھدار کتا تھا اور اسے اپنے اور پرایوں کی بڑی پہچان تھی۔ وہ اپنے مالک کو کسی بھی غیر معمولی حرکت کے بارے میں فوراً آگاہ کرتا تھا۔ دن کے وقت وہ نوکروں کے کمرے کے باہر لیٹا رہتا۔ اگر کوئی مرغی اس کے قریب آ جاتی تو جھٹ سے اس کو پکڑ لیتا۔ ان حرکتوں کی وجہ سے اسے سخت مار بھی پڑتی رہتی تھی، مگر وہ اپنے طور طریقے سے ہرگز نہ بدلتا تھا۔ مار کھانا اس کا معمول تھا۔ بعض اوقات اسے اس قدر چوٹیں لگ جاتی کہ محسوس ہوتا کہ وہ بھی مر جائے گا، مگر وہ کچھ دیر کراہتے ہوئے لیٹا رہتا اور پھر ادھر ادھر دوڑنے لگتا۔ بہرو کے دادا ناک میں نسوار لینے کے بہت شوقین تھے۔ وہ اکثر زبردستی اپنے ساتھی نوکروں کو بھی نسوار سونگھنے پر مجبور کرتے تھے۔ نوکروں میں کھانا پکانے والی عورتیں بھی تھیں۔ اگر کوئی عورت سستی دکھاتی تو اسے بھی نسوار لینے کا مشورہ دیتے، بلکہ اصرار کرتے کہ اس کا خیال تھا کہ نسوار سونگھنے سے چیخیں آتی ہیں اور ان سے جسم پر بہت ہی مثبت اثر پڑتا ہے اور دماغ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ وہ موتی کو بھی نسوار اکثر ہی سونگھا دیا کرتے تھے، جس سے اس کو بھی چھینکیں آتی اور پھر وہ وہاں سے دور بھاگ جاتا۔ بہرو نے قلم سیاہی کی دوات میں ڈالا اور پھر لکھنے لگا، کل میرے استاد نے مجھے سخت مارا ہے۔ کل میرے استاد نے بالوں سے بھی مجھے پکڑا اور گھسیٹا بھی، پھر صحن میں بھی لے گیا۔ وہاں اس نے مجھے چمڑے کی ایک لمبی پٹی کے ساتھ پیٹا، کیونکہ میں اس کے بچے کو جھولا دیتا ہوا سو گیا تھا۔ پچھلے ہفتے میرے استاد کی بیوی نے مجھے مچھلی صاف کرنے کو کہا۔ میں اس کی صفائی دم کی طرف سے شروع کر چکا تھا۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور اس کو دم کو میرے منہ پر سر پر رگڑنا شروع کر دیا۔ استاد کے دیگر شاگردوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں بازار جاؤں اور وہاں سے کھانے والی اشیاء کو چوری کر کے لے آؤں۔ وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں استاد کے گھر میں جاؤں اور وہاں سے کھانے کی چیزیں اٹھا کر لاؤں۔ جب استاد کو پتہ لگتا ہے تو اس کے ہاتھ جو چیز آ جائے اسے پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو مجھ سے لیٹا نہیں جاتا۔ مجھے بڑی سخت درد ہوتی ہے۔ یہ لوگ کھانے کے لیے مجھے کچھ نہیں دیتے۔ صبح روٹی کا آدھا ٹکڑا اور رات کو بھی روٹی کا آدھا ٹکڑا ہی دیتے ہیں۔ دوپہر کو اگر بچ جائے تو دے دیتے ہیں۔
ورنہ میرے سامنے بیٹھ کر کھاتے ہیں اور مجھے کچھ نہیں دیتے۔ گاؤں میں تو دودھ بھی پیتا تھا، یہاں میرے سامنے وہ دودھ پی لیتے ہیں اور مجھے کچھ نہیں دیتے۔ استاد اور اس کی بیوی جس کمرے میں سوتے ہیں اس کے باہر دروازے کے پاس میں سوتا ہوں۔ دروازے کے پاس ان کے بچے کا جھولا ہوتا ہے، میں اس کو ہی جھلاتا رہتا ہوں۔ اگر نہ جھلاؤں تو بچہ رونے لگتا ہے۔ اس طرح ساری رات گزر جاتی ہے اور میں سو بھی نہیں پاتا۔ پیارے دادا، خدا کے لیے آپ مجھے واپس گھر لے جاؤ، مجھ سے یہ سب اب نہیں سہا جاتا۔ پیارے دادا، مجھے واپس گاؤں میں لے جاؤ، میں آپ کی منت کرتا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، آپ مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ بھیرو کے ہونٹ تن چکے تھے، اس نے سیاہی سے کالی ہتھیلیوں کو آنکھوں پر ملا۔ اس کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو کاغذ پر گرے۔ بھیرو نے کہا، دادا میں تمہاری نسوار کوٹوں گا، میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، آپ بے شک مجھے جتنا چاہو مار لیا کرنا، اگر میں شرارتیں کروں تو آپ بلا جھجک ڈنڈے سے مار لیا کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تو میں باورچن سے کہوں گا کہ مجھے برتن دھونے کا کام لگا دے، میں مالک کے جانوروں کو چرانے کے لیے باہر کھیتوں میں لے جایا کروں گا۔ پیارے دادا، مجھے یہاں سے نکال لیجئے، مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا، یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں نے کئی بار سوچا ہے کہ یہاں سے بھاگ کر گاؤں چلا آؤں، مگر میرے پاس بوٹ نہیں، ان دنوں برف پڑ رہی ہے اور مجھ سے ننگے پاؤں برف پر نہیں چلا جائے گا۔ دادا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں ہر طرح سے آپ کا خیال رکھوں گا، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آپ کو اس قسم کی تکلیف پہنچائے، اور جب آپ مر جاؤ گے تو میں آپ کے لیے دعائیں کیا کروں گا۔ اب میں اپنی ماں کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں۔ یہ شہر بہت بڑا ہے اور یہاں بہت سے خوبصورت گھر ہیں، یہاں لوگ موٹر گاڑیوں اور بسوں پر آتے جاتے ہیں، یہاں بکریاں اور بھینسیں بھی نہیں ہوتی، یہاں بچے سڑکوں پر نہیں کھیلتے بلکہ ان کے کھیلنے کے لیے بڑے بڑے میدان ہیں، ان میدانوں میں بہت سے پھول اور درخت لگے ہوتے ہیں۔ یہاں ایک دفعہ میں ایک بازار میں گیا تھا، وہاں میں نے بہت سارے کھلونے دیکھے۔ ایک گاڑی خود بخود چل پڑتی ہے اور اس سے رنگ برنگی روشنیاں بھی نکلتی ہیں۔ پیارے دادا، کا عید ہے، آپ سب لوگ جب مل کر عید مناؤ گے تو میرے حصے کی چیزیں الماری میں رکھ دینا۔ آپ دوسرے سب لوگوں سے کہہ دینا کہ یہ سب بھیرو کے لیے ہیں، اور جب آئے گا تو اسے آ کر کھا لے گا۔ بھیرو نے گہری سانس لیتے ہوئے کھڑکی کے شیشوں کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا جب پچھلی شب بارات دادا کے مالک نے اسے سب ملازموں کے لیے آتش بازی کا سامان اور کھانے کے لذیذ چیزیں لا کر پیسے بھی دیے تھے۔ بھیرو یہ سب چیزیں لانے کے لیے اپنے دادا کے ساتھ بازار گیا تھا۔ اس دن اس کا دادا بہت خوش تھا اور ہر بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑتا تھا۔ بھیرو کو دادا کی باتیں تو سمجھ نہ آتی تھی، مگر وہ اس کی نقل کرتے ہوئے اس کی طرح ہنس پڑتا تھا۔ جب وہ کھانے اور آتش بازی کی چیزیں لے کر گھر لوٹ رہے تھے تو وہ دونوں کس قدر خوش تھے۔ دادا نے دھیرے سے ایک پوری کا ٹکڑا اور حلوہ بھیرو کو دیا اور کچھ اپنے منہ میں بھر لیا تھا۔ بھیرو کو اس کا بہت مزہ آیا تھا۔ گھر لوٹ کر دادا نے چپکے سے 3 پھول جھڑیاں بھیرو کو تھما دی اور اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ چودھری کے گھر میں کام کرنے والی ایک عورت بھیرو کو بہت اچھی لگتی تھی۔ بھیرو کی ماں بھی یہیں کام کرتی تھی اور یہ عورت بھیرو کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دیتی رہتی۔ بھیرو کی ماں جب زندہ تھی تو یہ عورت اس سے کھیلتی تھی اور اسے پڑھنا لکھنا بھی سکھاتی تھی۔ بھیرو نے لکھنا پڑھنا اسی سے سیکھا تھا۔ وہ 100 تک گنتی بھی جانتا تھا۔ جب اس کی ماں مر گئی تو بھیرو کو باورچی خانے سے نکال کر پچھواڑے میں اس کے دادا کے پاس بھیج دیا گیا۔ دادا نے بھیرو کو شہر میں موچی کے پاس بھیج دیا۔ بھیرو نے لکھا، پیارے دادا جان، آپ فوراً چلے آئیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں، میں بد نصیب یتیم ہوں، خدا را مجھ پر رحم کرے، یہ لوگ ہر وقت مجھے مارتے رہتے ہیں اور میرا بھوک سے برا حال رہتا ہے اور میں ہر وقت روتا رہتا ہوں۔ ایک دن استاد نے میرے سر پر لوہے کا ایک اوزار مارا اور میں گر پڑا۔ مجھے لگا کہ اب میں کبھی نہیں اٹھ پاؤں گا۔ آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری زندگی کتوں سے بھی بدتر ہے۔ آپ میرا سلام ان لوگوں تک پہنچانا جو آپ کے کام کرتے ہیں، خاص طور پر میری امی کی سہیلی کو میرا بہت بہت سلام کہنا۔
اور ہاں میری اس حالت کے بارے میں آپ کسی سے کچھ نہ کہنا. آپ کا پوتا بیرو. دادا جلد آ جانا. بیرو نے کاغذ کے ٹکڑے کو تہہ کیا اور اسے لفافے میں ڈالا جو اس نے ایک روز پہلے بازار سے خریدا تھا. پھر وہ سوچنے لگا. اس نے قلم سیاہی کی دعوات میں ڈالا اور اپنا سر کھجایا اور لفافے کے اوپر لکھا پیارے دادا جان. پھر وہ سوچنے لگا اور قلم سے سر کھجانے لگا. پھر اس نے لکھا فتح محمد گاؤں. بھیرو خط لکھنے کے بعد بہت خوش تھا کیونکہ اسے کسی نے بھی خط لکھنے سے منع نہیں کیا تھا. اس نے سر پر ٹوپی پہنی، ہاتھ لیا اور چادر اوڑے بغیر شدید سردی میں گلی میں بھاگ نکلا. بھیرو کو قصاب کی دکان پر لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ خطوں کو لیٹر باکس کے اندر ڈالا جاتا ہے، پھر وہاں سے خط ہر شہر اور گاؤں میں پہنچا دیے جاتے ہیں. بھیرو بھاگتا ہوا ایک لیٹر باکس تک پہنچ چکا تھا. اس نے یہ نہایت اہم خط اس میں ڈال دیا. بھیرو گھر واپس آیا. اس کے دماغ میں خوشیوں کی امیدیں تھیں. انہی امیدوں سے وہ فوری گہری طور پر سو گیا. اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا دادا چولہے کے پاس بیٹھا اپنا دایاں پاؤں ہلا رہا ہے. دادا کے ہاتھ میں بھیرو کا خط ہے اور وہ باورچی خانے میں موجود دیگر لوگوں کو سنا رہا ہے. موتی بھی وہاں بیٹھا ہے اور چپ چاپ اپنی دم ہلا رہا ہے. رات کی سیاہی کم ہوتے ہی سلیٹی رنگ میں بدل چکی تھی. آسمان پر کچھ ستارے ٹمٹما رہے تھے. ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور اس سے سردی میں اضافہ ہو رہا تھا. ایک بوڑھا شہر کی ایک سڑک پر ایک اہم کام کے سلسلے میں چلا جا رہا تھا. اس نے ایک بوسیدہ کوٹ پہن رکھا تھا. یہ اسے سردی سے بچانے کے لیے کاثر تھا. بوڑھا بار بار اسے کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ لیتا. اس نے کوٹ کے کالر بھی اٹھا کر اپنے سینے اور گردن کے گرد لپیٹ لیے تھے. وہ کافی چل چکا تھا مگر پھر بھی اس کے بدن میں اتنی حرارت پیدا نہ ہو سکی کہ جس سے سردی کا احساس کم ہو جائے. سڑک کی ایک منزلہ گھروں کے بیچ میں سے گزرتی تھی. گھروں سے چکی پر آٹا پیسنے کی آوازیں آ رہی تھی. دکانوں کے آگے بنے چبوتروں میں کتے دب کے بیٹھے تھے. جبکہ بوڑھا ان کے قریب سے گزرتا تو کتے بیزاری سے اس پر بھونکتے، مگر فوراً ہی بھونکنا بند کر کے واپس چبوتروں کے نیچے آ بیٹھتے. کچھ لوگ سر پر ٹوکرے یا خالی بوریاں اٹھائے سڑک پر چلے جا رہے تھے. یہ سبزی فروش تھے جو صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے سبز منڈی کے لیے جا رہے تھے. فضا میں بھیگی بھیگی سی خاموشی تھی اور اس کو چلتے ہوئے سائیکل کی چونچٹ توڑ دیتی تھی. زیادہ تر لوگ ابھی تک لحافوں کی نرمی میں سوئے پڑے تھے. اس وقت صرف لوگ سڑکوں پر تھے جنہوں نے سورج نکلنے سے پہلے اپنے کام نمٹانے تھے. بوڑھا شہر کی ایک لمبی سڑک سے گزرا. شہر سے باہر کو جانے والی سڑک کی طرف مڑ گیا. اس سڑک پر بڑے بڑے پیپل کے درخت تھے اور ان پر سینکڑوں چڑیاں مل کر صبح کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. بوڑھے نے نظر اٹھا کر ان درختوں کی طرف دیکھا. چڑیوں کی آواز سے اس کے دل میں گدگدی سی پیدا ہونے لگی. اس نے ایک لمبا سانس لیا. اس نے اس کے بدن میں خوشگوار سی خوشبو بھر دی تھی. اس نے آسمان کی طرف دیکھا. ستارے غائب ہو چکے تھے. صرف ایک ستارہ بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا. مشرق کی طرف سے زمین کے ساتھ جڑا ہوا آسمان سرخ ہو چکا تھا. اسی سڑک پر سرخ رنگ کی ایک سرکاری عمارت تھی. عمارت کو دیکھتے ہی بوڑھے نے ایک دم مسرت کا احساس ہوا، جیسے وہ ایک لمبی مسافت کے بعد اپنے کسی پیارے کے گھر سے باہر کھڑا ہو. عمارت کے باہر ایک بڑی محراب تھی. اس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا پوسٹ آفس. بوڑھا شخص خرامہ خرامہ چلتے ہوئے پوسٹ آفس کی پچھلی سائیڈ پر بنے ہوئے سرکاری دفتر نما کوارٹروں کی طرف بڑھتا چلا گیا، کیونکہ انہی کوارٹروں کے اندر ہی ایک جگہ پر اس موچی کی دکان تھی جہاں پر اس نے اپنے پوتے کو کام سیکھنے کی غرض سے چھوڑا ہوا تھا. بوڑھے شخص کا دل لرز اٹھا تھا. اسے بہت افسوس ہوا تھا کہ اس نے اپنے بچے کو کام کی غرض سے شہر کیوں بھیج دیا. اگر وہ سکول میں پڑھائی نہیں بھی کرتا تھا تو کم از کم اس کی نگرانی میں تو تھا اور اس پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں تھا. گاؤں میں وہ بہت خوش رہتا تھا. گاؤں کے تمام لوگ اس کا بڑا خیال کرتے تھے. اور ہاں، وہ عورت
جو اس کے مالک کے گھر میں کام کرتی تھی وہ بالکل بیرو کی ماں جیسی تو تھی، وہ اسے کتنا پیار کرتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بوڑھا شخص اس حصے میں چلا گیا جہاں پر موچی کی دکان بنی ہوئی تھی اور اس کا گھر بھی اسی کے ساتھ تھا۔ بوڑھا شخص جب وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیرو کو مرغا بنایا ہوا ہے اور اس کا استاد اس کو مار رہا ہے۔ بوڑھے شخص سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا کہ میرے پوتے کو میرے ساتھ جانے دو، میں نے اس کو کام سیکھنے کی غرض سے تمہارے پاس چھوڑا تھا، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ تم بلا وجہ اس کو سزا دیتے رہتے ہو۔ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے والدین نہیں، میں اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن اگر یہاں پر اس پہ ظلم کیا جائے گا تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ایسے کام سے میں ویسے ہی اچھا ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں، برائے مہربانی اس کو میرے ساتھ جانے دو۔ استاد نے کہا کہ ہم اس پر کوئی ظلم نہیں کرتے، یہ ویسے بھی کام سیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم اس کو یہاں سے لے ہی جاؤ۔ بوڑھے شخص نے اپنے پوتے کو اپنے ساتھ لیا، جس کے چہرے پر مسرت کی شدت سے شہنائیاں سی بج رہی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے سامان کو سمیٹا اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر یوں چل دیا جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہو۔ دادا اور بیرو وہاں سے نکلے اور آہستہ آہستہ واپس گاؤں کی طرف چلنے لگے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک ایک طرف سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ بیرو ٹرک دیکھ کر گھبرا گیا، وہ پیچھے ہٹنا ہی چاہتا تھا، لیکن دادا نے اس کو زور سے دھکا دیا جس سے وہ دور جا کے گر پڑا۔ لیکن دادا سنبھلتے سنبھلتے اس ٹرک سے ٹکرا گیا۔ ٹرک اتنی زور سے ٹکرایا تھا کہ بیرو کا دادا کئی فٹ دور جا کر سڑک پر گرا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا اور اس کا جسم بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ بیرو چیختا ہوا اپنے دادا کی طرف دوڑا، دادا کے پاس پہنچا۔ اتنے میں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ جب لوگوں نے آگے بڑھ کر بوڑھے شخص کو اٹھایا تو اس کی چند سانسیں ہی باقی تھیں۔ اس نے بیرو کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا واپس گاؤں میں چلے جانا، وہاں پر اس عورت سے ملنا جو تمہاری ماں کی سہیلی ہے، اگر ہو سکے تو اسی کے پاس رہنا، میرا جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے۔ یہ کہنے کے بعد بوڑھے شخص نے آنکھیں بند کر لی۔ لوگوں نے بیرو کی طرف دیکھا اور ایسے سر ہلایا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب بوڑھا شخص زندہ نہیں بچا۔ بیرو کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ اونچی اونچی وہاں پر دھاڑے مار کر رونے لگا، کیونکہ اس کے پیارے دادا کے سوا اس کا اور تھا ہی کون، اس کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کو پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ بیرو نے لوگوں کو بتایا کہ وہ فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے۔ لوگوں نے اس کی مدد کی اور اس کے دادا کو بیرو کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچا دیا۔ گاؤں والوں نے جب بوڑھے شخص کی لاش کو دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ جب سارا واقعہ سنا تو ہر کوئی غم میں نڈھال ہو چکا تھا۔ بیرو گاؤں میں ایک کونے کی طرف چلا گیا اور ایک جگہ پر بیٹھ کر لگاتار روتا رہا۔ اس کی وہی خالہ جو اس کی ماں کی سہیلی تھی اس کے پاس آئی اور اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، جو قسمت میں لکھا تھا وہی ہونا ہوتا ہے۔ اگر تمہارا دادا نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کسی طرح سمجھا بجھا کر بیرو کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر آ گئی۔ وہاں پر اس نے بیرو کی بہت دیکھ بھال کی اور اس کا خیال رکھا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ بیرو نے کہا کہ میں گھر پر بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جنگل سے لکڑیاں لے کر آیا کروں تاکہ اس لکڑیوں سے کچھ گھر کا گزارا چل سکے۔ اس کی خالہ نے اس کو اجازت دے دی، لیکن کہا کہ تم خیال رکھنا جنگل کے گھنے حصے کی طرف نہ جانا، بس صرف قریب قریب کے علاقے سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آیا کرو، لیکن اگر تم جنگل کے اندر جاؤ گے تو تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیرو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ اپنی کلہاڑی بنانے لگا۔ کلہاڑی اس نے تیار کرنے کے بعد اگلے دن رسیاں اپنے ساتھ لی اور جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ جنگل کے قریب جا کر اس نے شروع کے علاقے سے ہی لکڑیوں کو سمیٹا اور وہیں سے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر آ کر اس نے لکڑیوں کو فروخت کیا
اور لکڑیاں فروخت کرنے کے بعد کچھ پیسے اپنی خالہ کو دیے اور باقی پیسے جو تھے اس سے اپنے لیے کچھ چیزیں بازار سے خرید لایا، جس میں کچھ کھلونے تھے۔ کیونکہ اس کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ کھلونوں میں بہت ہی دلچسپی رکھتا تھا۔ اگلے دن پھر اسی طرح سے ہوا۔ آہستہ آہستہ بیرو جنگل کے مختلف حصوں کا پتہ چلنے لگا اور وہ روزانہ لکڑیاں لے کر آتا اور ان کو فروخت کر کے کچھ اس گھر والوں کو دیتا جس میں وہ رہتا تھا اور کچھ اپنے لیے کھلونے خرید لاتا۔ ایک دن بیرو جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ جنگل کے اس حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا جو بہت گھنا تھا، کیونکہ اب بیرو کو اپنے آپ پر یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور جنگل سے بھی واقف ہو گیا ہے۔ پہلے اور بات تھی، وہ نیا تھا، اس لیے وہ جنگل کے اندر جانے سے بہت گھبراتا تھا، اور ویسے بھی اس کو نصیحت کی گئی تھی کہ جنگل کے گھنے حصے میں نہ جانا۔ لیکن بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ جنگل کے گھنے حصے میں جا کر آخر دیکھا تو جائے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ وہ اس حصے کی طرف چل دیا جہاں پر جنگل بہت گھنا تھا۔ چلتے چلتے وہ بہت دور نکل آیا تھا۔ اس نے جو ہی اسی حصے میں جا کر دیکھا، اس کو وہاں پر ایک خوبصورت جھونپڑی نظر آئی۔ بیرو نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ جھونپڑی کس نے بنائی ہے اور جنگل کے اس حصے میں کون رہتا ہے۔ آخر وہ شخص کون ہے جو اتنا ناڈر ہے کہ یہاں پر جا کر جھونپڑی بنا کے رہنے لگا ہے۔ جو ہی وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو جھونپڑی بالکل خالی تھی۔ بیرو باہر نکل آیا اور اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک مور اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ مور اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر بیرو حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ مور اسی کی طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ دیکھنے لگا اور اس کے پروں کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، جو اتنے خوبصورت تھے کہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹتی تھی۔ جو ہی وہ مور قریب آیا تو اس جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جو ہی مور جھونپڑی کے اندر گیا، بیرو بھی اس کے پیچھے چل دیا تاکہ دیکھے کہ مور اندر کیا کرتا ہے۔ جب وہ مور کے پیچھے اس جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ مور اب مور نہیں رہا، بلکہ وہ ایک خوبصورت پری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ سنہری رنگ کی پری اتنی خوبصورت تھی کہ بیرو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو، اور اس کے دل میں خوف بھی پیدا ہو چکا تھا۔ پری نے بیرو سے کہا کہ پیارے لڑکے، ڈرو مت، میں لال پری ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جھونپڑی میری ہی ہے اور میں اس جنگل میں رہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دادا ایک بوڑھے آدمی تھے اور تم ان کے پاس رہتے تھے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد تم کسی کے گھر میں رہتے ہو۔ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتی ہوں، کیونکہ میرے دوست اکثر تمہارے گاؤں میں جاتے آتے رہتے ہیں اور ہم تم لوگوں کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے تمہاری کہانی سنائی تو مجھے تم پر بہت ترس آیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں تم سے ملوں، لیکن کیونکہ ہم انسانوں کی آبادی کے اندر اپنی شکلوں کو تبدیل کر کے جاتے ہیں، اس لیے وہاں پر تم سے ملنا میرے لیے محال تھا۔ آج تم جنگل کی طرف آئے ہو تو میں نے سوچا کہ تمہیں جنگل کے اس حصے میں کسی نہ کسی طرح لے آؤ، اور تم خود ہی ادھر آ گئے۔ آج تم اس جھونپڑی میں آئے ہو تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہاری کبھی زندگی میں مدد ضرور کروں گی۔ پیارے لڑکے، میں چاہتی ہوں کہ تم محنتی لڑکے ہو، تم ہمیشہ ہی محنت کرتے ہو، لیکن تمہاری مدد کروں تاکہ تم امیر ہو جاؤ اور پھر اپنے گاؤں کے ذمہ دار کی طرح تم بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارو، اور وہ عورت جو تمہاری ماں کی سہیلی ہے اس کی خدمت کر سکو۔ جب بیرو نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ پیاری پری، تم کس طرح سے مجھ کو دولت دے سکتی ہو؟ پری نے کہا کہ میری بات کو غور سے سنو۔ یہ جنگل اگر تم پار کر جاؤ تو اس جنگل کے دوسری طرف پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس جنگل کو عبور کرنے میں میں تمہاری مدد کروں گی، تم اس کی فکر مت کرنا۔ خواہ یہ جنگل بہت بڑا ہی ہے، لیکن میں بآسانی تمہیں ان پہاڑوں پر لے جا سکتی ہوں۔ ان پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں،
لیکن ایک بات ہے، ان خزانوں کے پہرے پر ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے جس کو ہم مار نہیں سکتے۔ اس کو مارنے کے لیے صرف انسان ہی جرأت کر سکتا ہے۔ اگر تم اس سانپ کو مار دو تو وہ تمام خزانہ تمہارا ہو جائے گا۔ اگر تم نے وہ خزانہ پا لیا تو تم ایک امیر شخص بن جاؤ گے۔ بیرو نے کہا کہ پیاری پری، مجھے وہاں تک لے جاؤ۔ پری نے کہا ابھی درست وقت نہیں، تمہیں میں وہاں تک ضرور لے جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ بیرو نے کہا کہ میں روزانہ تم سے ملنے کے لیے یہیں پر آیا کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی لکڑیوں کو سمیٹا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر میں آ کر اس نے خوشی خوشی لکڑیوں کو بیچا اور اپنے لیے ایک دو اچھے سوٹ خرید لیے تاکہ وہ پہن کر پری کے ساتھ اس حصے میں جا سکے جہاں پر ہیروں کی کان موجود تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلے، کیونکہ پتہ چلنے کی صورت میں وہ کبھی اس کو وہاں جانے نہیں دیں گے اور خطرناک پری سمجھتے ہوئے اسے جنگل سے روک دیں گے۔ اس لیے وہ خاموش رہا۔ اگلے دن بھی وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا۔ اس نے لکڑیاں کاٹی۔ اس کے بعد وہ جب جھونپڑی میں گیا تو وہاں پر اس کی ملاقات سنہری پری سے ہوئی۔ پری نے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، کل ہم دونوں اس جنگل کو عبور کریں گے اور اس کے بعد ایک پہاڑی سلسلے میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر ہیروں کی کان موجود ہے۔ تم اس سانپ کو مارنے کے لیے اپنے کلہاڑے کو تیز کر لینا۔ بیرو نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کلہاڑے کو واپسی پر لوہار کے پاس لے گیا اور اسے اچھی طرح سے تیز کروایا۔ اگلے دن اس نے اپنا لیا ہوا نیا سوٹ پہنا اور سیدھا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو پری نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو اور اپنے ہاتھوں کو میرے ہاتھوں کے اوپر رکھو۔ بیرو نے ایسے ہی کیا۔ پری نے جب اس کی آنکھیں بند کروائیں تو بیرو کو محسوس ہوا جس طرح اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگے ہوئے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن پری نے اس کو سختی سے کہا ہوا تھا اپنی آنکھوں کو بند رکھنا، اپنی آنکھوں کو مت کھولنا۔ بیرو نے اس کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کیا اور کچھ دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ دوبارہ اس کے پاؤں زمین سے ٹکرا گئے ہیں۔ پری کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر جنگل موجود نہیں ہے، وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کے سامنے اسے بڑے پہاڑ کے اندر ایک بڑا سا غار دکھائی دے رہا تھا۔ پری نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اس غار کی طرف لے گئی۔ یوں ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو غار میں جگہ جگہ سے روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ پری نے کہا کہ یہ ہیروں کی کان ہے، یہاں پر ان ہیروں کی چمک تمہیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن کچھ دیر بعد ایک بڑا سانپ آئے گا جو ان ہیروں کی رکھوالی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تم اس سانپ کو مار دو گے تو تم بآسانی اس خزانے کے مالک بن جاؤ گے۔ میں پیچھے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن اس سانپ کو میں نہیں مار سکتی۔ یہ ایک راز کی بات ہے جو تمہیں میں بعد میں بتاؤں گی۔ بیرو نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میری ضرب بہت پائیدار ہے۔ جو ہی میں کسی درخت کو کاٹتا ہوں تو بڑے بڑے تنوں کو میں اپنے کلہاڑے کے وار سے توڑ دیتا ہوں۔ اس سانپ کی کیا ہمت کہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بڑا ہی پرجوش ہو کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ یوں ہی وہ آگے گیا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس نے دیکھا ایک بہت ہی بڑا اژدہا کنڈلی مارے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اتنا بڑا تھا جس کا بیرو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے خیال میں وہ کوئی چھوٹا موٹا سانپ ہوگا۔ سانپ نے جو ہی بیرو کو دیکھا تو اس نے اپنے پھن کو اٹھا لیا اور زور زور سے پھنکارنے لگا۔ بیرو کے پاؤں کے تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ بیرو نے پیچھے مڑنا چاہا، لیکن اس سانپ نے زور سے پھونک ماری تو اس کے منہ سے شعلے نکلے اور بیرو کے آگے آگ کا ایک بڑا سا الاؤ روشن ہو گیا۔ بیرو دیکھنے لگا کہ اب تو وہ واپس بھی نہیں بھاگ سکتا، اب تو ہر صورت میں اس کو سانپ کا مقابلہ ہی کرنا ہوگا۔ اگر وہ مقابلہ نہ کر سکا تو وہ اسے جلا کر بھسم کر دے گا۔ اس کے بعد بیرو نے اللہ کا نام لیا اور اس اژدہے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ یوں ہی وہ اس کے قریب پہنچا تو اژدہا اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ بیرو نے اپنے کلہاڑے کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا اور دل میں ٹھان لی تھی کہ یہ سانپ نہیں، یہ وہی درخت ہے جس کو وہ روزانہ کاٹتا ہے۔
اور وہ ایک ہی وار کے اندر اس کو کاٹ ڈالے گا۔ سانپ نے جھوم کر بیرو پر حملہ کیا، لیکن بیرو نے اپنے کلہاڑے کو سانپ کے اس زور سے مارا کہ اس کے پھن کے اگلے حصے میں کلہاڑا چیرتا ہوا آگے نکلتا گیا۔ کلہاڑے نے اس کے پھن کو 2 حصوں میں چیر ڈالا تھا۔ یوں ہی اس کا پھن چر گیا، وہ نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ بیرو نے یکے بعد دیگرے اس پر وار کرنے شروع کر دیے اور اس کا اگلا حصہ کاٹ ڈالا۔ اس کے کاٹتے ہی ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹا تو بیرو نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سنہری پری بھی موجود ہے۔ پری بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، میں تمہیں اس کا انعام بھی دوں گی، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھ کان کے اگلے حصے میں چلی گئی۔ بیرو نے جب وہاں پر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر ہر طرف ہیرے ہی ہیرے تھے۔ بیرو نے اتنے ہیرے اٹھائے جن کو وہ سنبھال سکتا تھا۔ اس نے پری کو ساتھ لیا اور واپس جنگل میں آ گیا۔ پھر اس نے پری کو کہا کہ یہ ہیرے میں سارے استعمال نہیں کروں گا، یہ میں تھوڑے تھوڑے لے کر جاؤں گا اور میں غریبوں کی ان سے مدد کروں گا۔ پری نے جب یہ سنا تو اس کا دل بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ تم ایک اچھے لڑکے ہو اور ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی اتنی ہی فکر کرتے ہو جتنی اپنے لیے کرنی چاہیے، اس لیے میں نے تم کو اس خزانے کا بتایا تھا۔ تم جاؤ اور اس خزانے کی مدد سے سب سے پہلے اپنی ماں کی اس سہیلی جس نے تم کو پالا ہے اس کے پاس جاؤ اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اس کے بعد تمہارا جو جی چاہے گا وہی تم کرنا۔ بیرو سیدھا بازار گیا۔ اس نے وہاں پر جا کر 1-2 ہیروں کی قیمت لگوائی تھی، وہ بڑے مہنگے داموں بکے۔ اس نے ان کو فروخت کیا اور واپسی پر آتے ہوئے بہت سارے سوٹ خریدے جو اپنی اس ماں کے لیے تھے جو اس کی ماں کی سہیلی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی ماں کو وہ تمام چیزیں دی جو اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کے لیے بہت خوش ہوئی اور پوچھنے لگی کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد بیرو نے اس کو مکمل کہانی سنائی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ گاؤں کے تمام لوگ بیرو سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہیں بھی ان کی ضرورتوں کا اسی طرح سے خیال کرنا چاہیے۔ بیرو نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں ہر روز غریبوں کی مدد کیا کروں گا۔ اسی طرح وہ لڑکا ہر روز جنگل میں جاتا اور وہاں سے پری کی مدد سے وہاں پہاڑوں میں پہنچتا اور ہیرے لا کر ان کو بازار میں فروخت کرتا اور پھر جو پیسے بچتے ان سے کسی غریب کی مدد کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا گاؤں خوشحال ہو چکا تھا، کوئی غریب نہیں بچا تھا۔ پھر بیرو نے ایک دن کافی سارا خزانہ لیا اور اس کو بیچ کر گاؤں میں اپنے لیے ایک بڑا سا مکان تیار کروا لیا جس میں وہ رہنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرنے لگے تھے اور آہستہ آہستہ اس کا شمار اس گاؤں کے مالدار لوگوں میں ہونے لگا، یہاں تک کہ گاؤں کے چودھری جس کے ہاں اس کا دادا، اس کی والدہ اور دیگر رشتہ دار کام کرتے تھے، اس کو بھی جب ضرورت پڑتی تو وہ روپے پیسے لینے کے لیے بیرو کے پاس آتا۔ اب بیرو بڑا ہو چکا تھا۔ اس کی ماں نے ایک ساتھ والے گاؤں سے چودھری کی لڑکی کو پسند کیا اور بیرو کی شادی اس سے کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ بیرو ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگا اور یوں لوگوں کی مدد کرنے سے وہ ہر کسی کا دل جیت چکا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ جزاک اللہ۔